الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنا اور قرآن مقدس کو چھونا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کو سمجھنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا سپورٹ بھی حاصل ہو اور ہمیں کام کرنے میں بھی مزہ آئے۔ سوال یہ تھا کہ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن مقدس کو چھونا اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن مقدس کو چھونا یعنی مصحف قرآنی کو چھونا جائز نہیں ہے اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں یعنی مہینے میں کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ مینس کی حالت میں چل رہی ہیں اور ان کا مخصوص ایام جاری ہے تو ان حالت میں ان کے لیے قرآن کو چھونا یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا دونوں ناجائز ہے۔ البتہ وہ آیات جن کو دعا کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ آیت جس کو لوگ عام طور سے دعا کے لیے بھی پڑھتے ہیں یعنی دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں، تو اس آیت کو پڑھنا، اسی طرح ذکر و اذکار کرنا یعنی لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، تو یہ آیت کی حیثیت سے اس آیت کو، چونکہ قرآن کی آیت ہے تو قرآن کی آیت کی حیثیت سے تو پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ دعا کی نیت سے پڑھیں تو اس میں گناہ نہیں ہے اور اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے۔ اور ذکر و اذکار کرنا جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے علاوہ کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ البتہ احادیث وغیرہ کے متعلق علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں یعنی کوئی شخص ناپاک ہو، جنبی ہو، تو اس کے لیے ناجائز تو نہیں ہے، البتہ احادیث وغیرہ پڑھنا، مطالعہ کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو بہرحال کوئی شخص ناپاک ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جلد از جلد پاک ہو جائے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں جنبی شخص ہو یا کسی گھر میں کوئی جاندار تصویر ہو یا کتا ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم ناپاک ہیں تو ہمیں جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے۔ زیادہ دیر تک ناپاکی کی حالت میں رہنا یہ نامناسب ہے اور اچھا فعل نہیں ہے، یہ برا فعل سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to